انسان اگر کسی فیلڈ میں کسی میدان میں اگر کامیاب ہے تو وہ اچانک سے کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کامیابی مستقل مزاجی کے ذریعے آتی ہے، محنت کے ذریعے آتی ہے۔ میں تمام نئے فارغین کو اور طلباء کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں۔ خطابت کی صلاحیت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر ہے، آپ خطابت پہ اپنے جوہر دکھائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کی صلاحیت دی ہے، قلم کا استعمال کریں۔ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر سب صلاحیتیں ہوں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر میدان میں آپ طبع آزمائی کریں۔ آپ خود محسوس کریں کہ ہماری دلچسپی اور ہماری صلاحیت کس میدان میں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، آپ اس میدان کو اس پر توجہ دیں اور محنت کریں۔ تو یہ پوری ایک غزل ہے، اس میں یہ شعر خاص طور سے ہمارے ساتھیوں نے بہت پسند کیا تھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، ہم اس کو منقول قرار دیتے ہیں۔ جی، تو کچھ ایسا ماحول بنا ہے، سچ لکھ کر منقول لکھوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث۔ محترم ناظرین، ہماری یہ خواہش اور ہماری یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ جب کبھی بڑے علماء کرام ہمارے شہر کو تشریف لائیں تو ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ فلاں مولانا کہاں پڑھے ہیں، شیخ محترم نے کہاں علم حاصل کیا ہے، علم کے معاملے میں آپ کی کیا دلچسپیاں ہیں، یہ سب جاننے کے ہم بہت مشتاق اور شوقین رہتے ہیں۔ تو لیجئے، آج ہمارے پاس فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ آج ہم شیخ سے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، تعلیمی ایام کے بارے میں اور تعلیمی زندگی کے بعد کے مراحل کے بارے میں ہم آپ سے جاننے اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے، آپ اپنی گھریلو زندگی، آپ کے خاندان، آپ کے نام کے سلسلے میں اور آپ کے مقام کے سلسلے میں آپ ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں بنارس میں جی، ایک محلہ ہے دارا نگر، بڑا تاریخی محلہ ہے، اور ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ابوالقاسم صاحب بنارسی، وہ اسی محلے میں پیدا ہوئے۔ تو میں 3 سپٹمبر 1986 کو اسی محلے میں پیدا ہوا، اور میرے والد کا نام عبدالسلام ہے، اور میرے دادا جو تھے حاجی محمد ادریس صاحب مرحوم، ان کا 1998 میں انتقال ہوا۔ بڑے نیک تھے اور جماعت کے اہل خیر حضرات میں سے تھے، وہ بڑی جماعت کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ تو اس گھرانے میں پیدا ہوا، اور خاندان میرا، ہم لوگ خاندانی اہل حدیث تھے الحمدللہ، لیکن خاندان میں میرے کوئی عالم نہیں تھا۔ تو بچپن سے میرے دادا مجھے عالم بنانا چاہ رہے تھے، ان کا ایک جذبہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں دینی مدارس میں آؤں، 1998 میں جب میری عمر جو ہے 10-12 سال کی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حالانکہ عربی درجات میں نے شروع کر دیے تھے، تو وہ اس وقت بھی میری تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن جب میں جامعہ سلفیہ میں 1999 میں میرا داخلہ ہوا تو اس کے پہلے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ جی شیخ، آپ ہمیں آپ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیے۔ اور ابتدائی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو پرائمری کے جو کلاسز ہیں وہ میں نے اپنے یہاں کے بنارس کے ایک مدرسہ ہے ہمارے یہاں مدرسہ مظہر العلوم، بہت پرانا ادارہ ہے، اس ادارے میں نے درجہ پنجم تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد عربی کے ابتدائی 2 درجات میں نے اسی مدرسہ مظہر العلوم کا جو عربی شعبہ تھا، وہاں سے میں نے عربی کے ابتدائی 2 درجات کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں 1999 میں داخلہ میں نے لیا، اور 4تھی جماعت میں ثانویہ اولیٰ میں میرا داخلہ ہوا، اور ثانویہ عالمیت اور فضیلت کی تعلیم میں نے جامعہ سلفیہ سے مکمل کی، اور الحمدللہ 2005 میں میں جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوا۔ تو شیخ، ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ ہمارے طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہماری دیکھیے، طلباء کو پیغام میں تو یہی دوں گا کہ بھائی، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سوائے محنت کے۔ طلباء اگر یہ سوچیں کہ وہ بغیر محنت کے کامیابی کی سیڑھیاں طے کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، کثرت سے مطالعہ کریں، درسی کتابوں کے علاوہ بھی آپ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں جو مفید کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور جو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دلچسپی کا میدان کیا ہے۔ بعض طلباء ہوتے ہیں ان کے اندر صحافت کا شوق ہوتا ہے،
تو وہ صحافت کے میدان کو چنیں۔ اگر آپ کے اندر خطابت کا جذبہ ہے، خطابت کی صلاحیت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر ہے، آپ خطابت پہ اپنے جوہر دکھائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کی صلاحیت دی ہے، قلم کا استعمال کریں۔ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر سب صلاحیتیں ہوں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر میدان میں آپ تباہ آزمائی کریں۔ آپ خود محسوس کریں کہ ہماری دلچسپی اور ہماری صلاحیت کس میدان میں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، آپ اس میدان کو اس پر توجہ دیں اور محنت کریں۔ آپ کے بڑے بڑے اساتذہ اکرام کے نام بتائیے۔ ہمارے اساتذہ میں اہم اساتذہ کی اگر ہم بات کریں، ہمارے تو ویسے سارے اساتذہ اہم ہیں، لیکن جن اساتذہ سے ہم نے خاص طور سے زیادہ سیکھا ہے اور جن کے علم سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اس میں مرحومین میں اگر ہم بات کریں، ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری رحمہ اللہ، جنہوں نے ہم کو جو ہے عربی زبان، عربی ادب پڑھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے التفسیر والمفسرون پڑھایا، تفسیر بیضاوی پڑھایا، تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے علاوہ حدیث کے معاملے میں ہم نے اپنے استاذ محترم شیخ عبدالسلام المدنی رحمہ اللہ، ان سے ہم نے صحیح بخاری پڑھی اور سنن نسائی پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم نے شیخ عزیز الرحمن سلفی حفظہ اللہ، ان سے ہم نے صحیح مسلم پڑھی۔ اسی طریقے سے شیخ عبید اللہ طیب مکی بنارسی حفظہ اللہ، ان سے بھی ہم نے حدیث کی کتاب پڑھی، اور اس کے علاوہ ہم نے مقدمہ ابن خلدون وغیرہ پڑھی۔ عقیدہ میں ہم نے ڈاکٹر محمد ابراہیم بنارسی مدنی حفظہ اللہ سے شرح العقیدۃ الطحاویہ پڑھا۔ اور اسی طریقے سے موجودہ اساتذہ میں اگر ہم بات کریں تو شیخ اسعد العظمی حفظہ اللہ، ان سے ہم نے کئی کتابیں پڑھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ عبدالوہاب حجازی ہیں، شیخ علی حسین سلفی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ ہمارے وہ اساتذہ ہیں جن سے ہم نے خاص طور سے جو ہے سیکھا ہے اور استفادہ کیا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ کی پسندیدہ کتابیں، موضوع اور شخصیات کے بارے میں بتائیے، یعنی وہ شخصیات جو عالمی شخصیات ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھیے، طالب علمی کے دور سے میرا ایک شوق تھا، ادب سے متعلق کتابیں میں پڑھتا تھا۔ اردو ادب اور عربی ادب دونوں میری دلچسپی کا مرکز تھا، اور اردو ادب کی بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی، کئی بڑے بڑے شعراء کے دیوان میں نے پڑھے۔ اور اگر پسندیدہ کتابوں کی بات کریں تو طالب علمی کے دور میں نے عامر عثمانی کو بہت پڑھا ہے۔ عامر عثمانی کی تحریریں مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں۔ اس زمانے میں تجلی کی پرانی فائلیں میں جامعہ سلفیہ کی لائبریری سے نکال کے پڑھتا تھا، تو ان کی کتابیں مجھے اچھی لگتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے علامہ اقبال کی شاعری سے میں بہت متاثر تھا، اور اردو کتابوں میں نے الرحیق المختوم کو خاص طور سے جو ہے دور طالب علمی سے ہی بہت اس کو جو ہے شوق سے پڑھتا تھا میں۔ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی بھی میں نے بہت شوق سے پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ سیرت سے متعلق جو کتابیں مجھے ملتی تھیں، میں کوشش کرتا تھا، سیرت پر میں نے بہت اچھا الحمدللہ مطالعہ کیا ہے، تو یہ تمام کتابیں میری پسندیدہ تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ادب کی بات کریں اور تفریحی ادب کی بات کریں تو ابن صفی کو میں نے بہت پڑھا ہے۔ ابن صفی کے ناول ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان و ادب کو سنوارنے اور بنانے میں ناولوں کا بھی بہت اچھا کردار ہے، اور ابن صفی کے ناول کوئی ایسے، یعنی اس میں کوئی نازیبہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو اس سے بھی ہم نے کافی جو ہے اس کو پڑھا ہے۔ شخصیات پسندیدہ شخصیات کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیے، علماء میں اور ائمہ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ ابن رجب ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہیں، علامہ ابن قیم ہیں۔ ان کی کتابیں میں نے بہت شوق سے پڑھی، اور آج بھی ان کی جو کتابیں مجھے ملتی ہیں میں پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہندوستان کے علماء کی ہم بات کریں تو ہندوستان کے علماء میں نے جو ہے علامہ اقبال کی شاعری پڑھی ہے، نثر میں عامر عثمانی کو میں نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ شبلی نعمانی کو میں نے پڑھا ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ مولانا اسماعیل سلفی گوجرانوالا کی تحریریں میں نے بہت شوق سے پڑھی، بہت، یعنی ان کی تحریروں میں جو اعتدال ہے، جو خوبصورتی ہے، جو ادبیت ہے، وہ بہت کم لوگوں کے یہاں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سلفی علماء کی بات کریں تو میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ ہیں، مولانا یوسف جے پوری رحمہ اللہ ہیں، مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی میں نے بیشتر کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ۔ جی شیخ، جیسا کہ آپ نے ابھی شاعری سے دلچسپی اور لگاؤ کی بات کہی، تو الحمدللہ آپ بھی ایک اچھے شاعر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں، میں کوئی اچھا شاعر نہیں ہوں، اور بس شاعری میرا ایک شوق ہے۔ میں نے شاعری میں باضابطہ طور پر کسی کو استاذ بھی نہیں بنایا، جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی استاذ شاعر کے انڈر میں لوگ رہ کر کے شاعری کرتے ہیں۔
بس طالب علمی کے دور میں ہم لوگوں نے جب عروض پڑھا، ہمارے استاد محترم شیخ عزیز الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے ہم لوگوں کو عروض پڑھایا، تو اسی دور سے ایک دلچسپی ہوئی کہ ہم بھی تھوڑی بہت شاعری کریں۔ تو دھیرے دھیرے شاعری کچھ نہ کچھ لکھتے رہے، اشعار ہیں، غزلیں ہیں۔ اب پہلے کے مقابلے میں کچھ بہتر ہو گئے، لیکن ابھی بھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ ہماری شاعری کوئی معیاری شاعری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک شوق ہے، شاعری کا ایک شوق ہے۔ اور پسندیدہ شعراء کی اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال کی شاعری بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض ہیں، احمد فراز ہیں اور جون ایلیا ہیں، ان لوگوں کی شاعری جو ہے بہت پسند آتی ہے، بڑی عمدہ شاعری ہوتی ہے۔ آپ کے کچھ شعری نمونہ سنائیے۔ شعری نمونہ ایک 2 سال پہلے میں نے غزل لکھی تھی، اس کا ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کچھ ایسا ماحول بنا ہے سچ لکھ کر منقول لکھوں۔ تو یہ پوری ایک غزل ہے، اس میں یہ شعر خاص طور سے ہمارے ساتھیوں نے بہت پسند کیا تھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، ہم اس کو منقول قرار دیتے ہیں۔ جی، تو کچھ ایسا ماحول بنا ہے سچ لکھ کر منقول لکھوں، یہ 2018 میں نے یہ لکھا تھا۔ اس میں اس وقت افراز نام کے ایک مسلمان کو مارا گیا تھا، تو اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے اس غزل کے اندر۔ جی، ایک بڑی تعداد الحمدللہ آپ کی خطابت سے متاثر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا ہے دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ خطابت سے آپ کی دلچسپی کب سے رہی ہے اور آپ نے اس کو کیسے پروان چڑھایا ہے، اور بالخصوص تفسیر کے سلسلے میں آپ کی دلچسپی اور آپ کا لگاؤ اور آپ کی محنت کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں۔ دیکھیے، خطابت کا شوق جو ہے طالب علمی کے دور سے ہی مجھے تھا، اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے خطبات کا جو مجموعہ تھا خطبات ظہیر، طالب علمی کے دور میں جب وہ میرے ہاتھ میں لگا تو مجھے بہت پسند آیا، اور علامہ کی کئی تقریریں میں نے یاد کر کے مدرسے کی جامعہ کی انجمن میں بھی اس کو کیا میں نے۔ تو طالب علمی کے دور سے ہی خطابت کا ایک شوق پیدا ہوا۔ پھر فراغت کے بعد بھی جمعہ کے خطبات وغیرہ میں دیتا تھا اپنے ہاں علاقائی مسجد پر۔ پھر دھیرے دھیرے بنارس کے باہر بھی جانے لگا، اور پھر خاص طور سے ممبئی میں جب میرے پروگرام ہوئے اور جنوبی ہند میں، ساؤتھ انڈیا میں میرے پروگرام ہوئے۔ اور میں یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ ممبئی وغیرہ میں اور اطراف میں مجھے متعارف کرانے میں شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے، ان کی سرپرستی رہی ہے۔ انہوں نے یعنی ان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بہت نوازتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کئی جگہوں پہ تعارف کرایا، اور الحمدللہ اس کے بعد پوری جماعت میں ایک اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی، اور لوگ بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اور بس یہی دعا ہے کہ جو ہم دعوتی میدان میں جو کچھ بھی ہم کام کریں، بس اللہ اس کو قبول کر لے اور ہمیں تکلفات سے اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تفسیر کی آپ نے بات کی ہے، 2013 میں تفسیر کے لیے سب سے پہلے شیخ جلال الدین قاسمی کے ہی حکم پر میں کرناٹک میں بیجاپور میں میں تفسیر کے لیے گیا تھا، اور الحمدللہ پورے مہینے پورے قرآن کی تفسیر کو بغور پڑھنے کا، اور پھر ایک گھنٹے میں ایک پارے کی منتخب آیات کی تفسیر پیش کرنے کا جو موقع ملا، تو اس سے علمی فائدہ بہت ہوا۔ اچھا، یہ تفسیر کرنے میں نے اس وقت جو ہے، چونکہ اس وقت بہت زیادہ میچورٹی نہیں تھی، علم کے اعتبار سے بہت زیادہ پختگی نہیں تھی، تو تفسیر احسن البیان ہے یا تفسیر ابن کثیر ہے، اسی سے استفادہ کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے جب اور پختگی آتی گئی تو تفسیر کی جو اور کتابیں ہیں، جیسے تفسیر اضواء البیان ہے علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کی، اسی طریقے سے ابن عاشور کی جو ہے التحریر والتنویر ہے، اس کے علاوہ بھی اور متقدمین اور متاخرین کی جو بھی تفاسیر ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور جو بھی علمی نکات ہوتے ہیں اور جو بھی مفید چیزیں ہوتی ہیں تفسیری نکات، وہ بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے کرنول میں بھی 2017 میں تفسیر کا موقع ملا، اور بڑا اچھا ماحول رہا۔ اور رمضان کے مہینے میں شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے بھی برابر گفتگو ہوتی ہے، اور تبادلہ خیال ہوتا ہے، قرآنی آیات پر تدبر اور تفکر کی نئی راہیں کھلتی ہیں، تو وہ ایک بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی روح پرور ماحول ہوتا ہے۔ آپ کی فراغت کے بعد کی جو بالخصوص عصری تعلیم میں آپ کی کامیابی ہے، اس فراغت کے بعد عصری تعلیم کا میرا کچھ رجحان نہیں تھا۔ جی، فراغت کے بعد میں سچ پوچھے تو بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں،
تو ایک چھوٹی موٹی میں نے دکان بھی کھولی تھی اپنے گھر کے پاس میں، لیکن پھر کچھ لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کی تعلیم جو ہے، آپ نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی، کچھ عصری تعلیم بھی آپ حاصل کریں۔ تو اب میرے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ 2005 میں فارغ ہوا، جی اب 4 سال تو ایسے ہی نکل گئے۔ جی تو پھر بعض احباب نے مجھے مشورہ دیا کہ جامعہ سلفیہ کی فضیلت کی سند کی بنیاد پر لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم اے ہو رہا ہے۔ تو میں نے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ واقعی میں ایم اے میں داخلہ ہو رہا ہے۔ تو میں لکھنؤ یونیورسٹی گیا اور میں نے ایم اے عربی میں داخلہ لیا، اور الحمدللہ میں نے 2009 میں نے داخلہ لیا، 2011 میں نے ایم اے عربی کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد نیٹ اور جے آر ایف کا جو ایگزام ہوتا ہے جی اس میں نے ٹرائی کیا۔ پہلی بار میں الحمدللہ میں نے نیٹ کوالیفائی کر لیا، اور سیکنڈ ٹائم میں نے جے آر ایف کوالیفائی کر لیا۔ اور اس کے بعد 2012 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہمارے استاذ تھے پروفیسر ابو حاتم رحمہ اللہ، ہمارے پڑوس میں ہی بنارس میں ہی رہتے تھے وہ، تو ان کے مشورے پر میں نے بی ایچ یو میں ایڈمیشن لیا اور پی ایچ ڈی میں میرا داخلہ ہو گیا۔ اور اپنے استاذ کے مشورے پر میں نے جو موضوع منتخب کیا وہ تھا الدکتور مقتدیٰ حسن الازہری حیاتہ و آثارہ، ڈاکٹر مقتدیٰ حسن ازہری کی حیات اور ان کی خدمات۔ تو یہ میں نے مقالے کا موضوع لیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مختلف مصروفیات کی وجہ سے پی ایچ ڈی جتنے وقت میں کرنا چاہیے میں نے اس سے زیادہ وقت لیا، اور الحمدللہ ابھی اسی سال 2020 میں، پچھلے سال 2020 میں نے تھیسس اپنی سبمٹ کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا اور حالات معمول پر رہے تو 2-4 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ڈگری بھی ایوارڈ ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، تو یہ میری عصری تعلیم کا سفر یہ ہے۔ ماشاءاللہ شیخ، عموماً لوگوں کا ایک عام سوال رہتا ہے کہ بالخصوص علماء سے، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے کو دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ کریں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جی تو اس پر کچھ بولیے شیخ۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دینی تعلیم تھوڑی بہت دلاتے ہیں، ثانویہ تک تعلیم دلا دی، اس کے بعد انہوں نے عصری یونیورسٹیز میں بھیج دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں جو ہے وہ دینی تعلیم کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بچے کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ تو اگر ہم دینی تعلیم اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو مکمل فضیلت تک کی تعلیم دلائی جائے۔ سائیڈ میں آپ گریجویشن کرا دیں، اور اس کے بعد ادھر مدرسے کی تعلیم مکمل ہو، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیں۔ لیکن یہ ان طلباء کے لیے جو آرٹ سائڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انجینئرنگ کی لائن میں جانا چاہتا ہے، کوئی میڈیکل کی لائن میں جانا چاہتا ہے، کوئی کسی اور لائن میں جانا چاہتا ہے، تو پھر تو اس کو شروع سے اسکول کے سلیبس کے مطابق پڑھنا پڑے گا۔ اب اس کو آپ دینی تعلیم مدارس کے اعتبار سے تو نہیں دے سکتے، اس کو سائیڈ میں آپ مکتب وغیرہ کے ذریعے یا ٹیوشن کے ذریعے آپ قرآن کی اور اسی طریقے سے دینیات کی بیسک نالج دے دیں۔ لیکن آپ اگر پیریلل سوچیں، کیونکہ ہمارے یہاں کا جو سلیبس ہے مدارس اور اسکولوں کا بالکل الگ ہے، تو ہم دونوں تعلیم ایک ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ یعنی واقعی میں اعلیٰ تعلیم عصری اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسکول کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا، تو اس کو آپ سائیڈ سے دینی تعلیم دے سکتے ہیں۔ جی شیخ، شکریہ شیخ، جزاک اللہ۔ وہی آخر میں آپ کی ذاتی زندگی کے تجربات کے متعلق اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں بالخصوص نئے فارغین کے لیے تو آپ کچھ پیغام دیجیے شیخ۔ دیکھیے، ذاتی زندگی کے تجربات کی اگر ہم بات کریں تو نئے فارغین سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ انسان اگر کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں اگر کامیاب ہے تو وہ اچانک سے کامیاب ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی مستقل مزاجی کے ذریعے آتی ہے، محنت کے ذریعے آتی ہے۔ میں تمام نئے فارغین کو اور طلباء کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے امت کو فائدہ پہنچے۔ ہم اپنے علم کے ذریعے جیسے بھی فائدہ پہنچا سکے فائدہ پہنچائیں، اور ترفع اور تعلی سے بچیں، تواضع پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آپ اپنے اندر تواضع اور نرمی پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اور میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ جو بڑے علماء ہیں، جو واقعی میں جن کے اندر علم ہے، جس قدر جس کے اندر علم ہے اتنا ہی اس کے اندر تواضع ہے، اتنی ہی خاکساری ہے، اتنا ہی وہ تکبر اور تعلی سے الحمدللہ محفوظ ہے۔ تو طلباء کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ محنت کریں، مستقل مزاج بنیں، علم سے اپنا تعلق۔ میں نے بہت سارے فارغین کو دیکھا، وہ تجارت کی لائن میں چلے گئے، وہ کسی اور لائن میں چلے گئے، علم سے ان کا ناطہ ٹوٹ گیا۔ آپ کے والدین نے آپ کو 10 سال ایک دینی ادارے میں پڑھایا، آپ کے اساتذہ نے آپ کے اوپر اپنا سب کو نچھاور کر کے آپ کو پڑھایا، اور وہ سارا کا سارا علم آپ کا ویسٹ چلا گیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ تجارت کریں، آپ نوکری کریں، آپ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں رہیں، اگر آپ عالم ہیں تو آپ کا علم استعمال ہونا چاہیے۔
آپ جمعہ کے خطبات سے جڑے رہیں، عوامی دعوت سے جڑے رہیں۔ اگر خطبہ دینے کے اندر کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں، آپ لکھتے رہیں، قلم کی صلاحیت استعمال کریں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کا علم ضائع نہ ہو۔ یہ میرا پیغام ہے طلباء کے نام بھی اور فارغین کے نام بھی۔ جی شیخ، شکریہ شیخ، جزاک اللہ، وإياک، بارک اللہ فیک کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بالخصوص اپنے ذاتی تجربات سے ہمیں ممنون فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ واقعی ہماری اس بات چیت سے، ہمارے اس محاورے سے، اس گفتگو سے اللہ تعالیٰ قوم و ملت کو فائدہ پہنچائے، اور بالخصوص وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے تیار کرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو آپ کے تجربے سے فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔